دوستو، پاکستانی سیاست مختلف مزاج کے حامل سیاستدانوں کا مجموعہ ہے۔ کچھ سیاستدان لبرل ہیں، کچھ مذہبی ہیں، کچھ غسیلے ہیں اور کچھ سازشی ہیں، اور سب سے اہم کیٹیگری ہے وہ ہے مفاد پرستوں کی، جنہیں عام زبان میں ہم لوٹا بھی کہتے ہیں۔ اور اگر شیخ رشید کی بات کی جائے تو وہ اس تمام لوٹا یونین کا ہیڈ ہے۔ لیکن مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ شیخ رشید ایک بہت ہی گہرا سیاستدان ہے اور کبھی ایسی نوبت نہیں آنے دیتا جس سے اس کو یا جس حکومت میں وہ موجود ہے اس کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہو۔ لیکن ان کا عقیدہ صرف سیاست ہے، جسے بچانے کے لیے یہ کبھی لبرل بن جاتے ہیں اور کبھی ختم نبوت کے نام نہاد مجاہد بن جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا شیخ رشید کا تعارف۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس چیز کا تحریک لبیک سے کیا تعلق ہے۔ تحریک لبیک نے جب پہلی دفعہ دھرنا دیا تو اس کا ہمیشہ پالا لبرل انتظامیہ سے پڑا، چاہے وہ 2017 کا دھرنا ہو یا سابقہ 2020 کا دھرنا۔ اور دوستو، پہلے دھرنے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ شیخ رشید نے تحریک لبیک کے دھرنے کو کھل کر سپورٹ کیا، حالانکہ اس کی اتحادی جماعت تحریک انصاف اس چیز کی مخالفت کر رہی تھی۔ لیکن شیخ رشید جانتا ہے کہ پاکستانی عوام میں مذہب کے حوالے سے کتنی حساسیت موجود ہے، اس لیے اس نے اس دھرنے کو سپورٹ کیا۔ جبکہ جو دوسرا دھرنا تحریک انصاف کی حکومت میں 2020 میں ہوا، اس میں اگر شیخ رشید نے سپورٹ نہیں کیا حکومتی عہدیدار ہونے کی وجہ سے، لیکن دوسرے حکومتی عہدیداروں کی طرح کھل کر مخالفت بھی نہیں کی۔ لیکن اب شیخ رشید کا ایک بڑا امتحان ہے، کیونکہ ابھی شیخ رشید وزیر داخلہ ہیں اور امن و امان کی مکمل جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کا اختیار ان کے ہاتھ میں۔ اور دوستو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان شیخ رشید صاحب کے مشوروں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب پوری کوشش کریں گے کہ تحریک لبیک اور وہ کبھی بھی آمنے سامنے نہ ہوں اور انہیں طاقت کا استعمال نہ کرنا پڑے، کیونکہ طاقت کے استعمال کے جو نتائج ہیں وہ ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ جس حکومت نے بھی تحریک لبیک خلاف طاقت کا استعمال کیا، جوتیاں اس کے ساری پڑی۔ دوسری طرف انہی کے ہم اثروں پی ڈی ایم نے بھی 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ حکومت کو اس بات کی کوئی فکر نہیں، لیکن حکومت کو یہ پتہ ہے اگر تحریک لبیک بضد ہوگی تو ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کا فائدہ ڈائریکٹ پی ڈی ایم کو ہوگا۔ تو دوستو، یہ حالات دیکھتے ہوئے زیادہ چانس یہ ہیں کہ حکومت تحریک لبیک سے کیا ہوا اپنا وعدہ دھرنے سے پہلے ہی وفا کر دے گی۔ لیکن جیسے ہمارے وزیراعظم صاحب کو یہ بڑا جنون ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوگے، ہو سکتا ہے اس معاملے پر وہ اڑی لگا دیں کہ میں ان سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فرض کریں حکومت تحریک لبیک کے ساتھ وعدہ وفا نہیں کرتی اور تحریک لبیک ایک بڑا مجمع لے کر اسلام آباد پہنچ جاتی ہے، تو اس صورتحال میں شیخ رشید صاحب کیا ریئیکٹ کریں گے؟ جیسا دوستو میں نے بولا کہ شیخ رشید ایک بہت گہرا سیاستدان ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تحریک لبیک کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے ان کا عظیم مقصد، اور اس مقصد کی عوام میں عزت اور رسپیکٹ۔ اس لیے زیادہ چانس یہ ہے کہ طاقت کے استعمال کے بجائے شیخ رشید اینڈ کمپنی ایسا کوئی کام کرے گی جس سے تحریک کی عزت اور ناموس کو نقصان پہنچے، اور اگر بہت زیادہ گر گئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنے آدمی تحریک لبیک کے کارکنان کی صورت میں تحریک میں شامل کر کے کچھ ایسے حرکات کی جائیں جس سے عوام کے دل میں تحریک لبیک کی جو عزت ہے اسے کم کیا جا سکے، اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ یہ اسلام کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنے مفادات کے لیے آئے ہیں۔ تو دوستو، ایسے حالات میں جہاں ایسے چالاک لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے تو تحریک اور تحریک کے ہر رکن کو ایکٹیو رہنا ہوگا اور اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کبھی بھی اشتعال میں نہیں آنا، کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرنی جو قائدین اور تحریک کے لیے نقصان دہ بنے، کیونکہ جیسا ہمارا مقصد پاک ہے ویسے ہماری تحریک بھی پاک ہے۔ اگر کوئی بھی غلط حرکت ہوگی تو اس کے نتائج پوری تحریک کو بھگتنے پڑیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔